السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 10 فروری کی کال لے کے. سب میں پہلے ہم بات کریں گے اپنے لاہور پروگرام کے بارے میں. اس کی رجسٹریشن جاری ہے. لوگ بار بار اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو ہوگا اور کیا چارجز ہوں گے. اس میں دیا گیا نمبر جو ہے وہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس دفعہ ہم 2 سیشن میں یہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کووڈ کی تمام ریسٹرکشن کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ کووڈ کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کچھ اس طرح کریں کہ ہمارا یہ ٹریننگ پروگرام بھی ہو جائے اور ہم کووڈ کو بھی متاثر نہ کریں اس کی پیرامیٹرز کو. اچھا جناب، پہلے ریپ اپ سیشن آج کا. میرے حساب سے جب آغاز 46,000 کے اوپر ہو گیا تو مارکیٹ میں کوئی سرپرائزنگ سچویشن باقی نہیں بچتی. اور پھر اس کے بعد بلز ایفرٹس ہم آپ کے سامنے ہیں نیچے دیے گئے چارٹ میں. اگر آپ دیکھیں تو مسلسل بڑھاوا دیتے رہے وہ، اور وہ چلتے چلتے اگر آپ دیکھیں تو 46,386 369 تک آ گئے. آج جو آپ کو مڈ ڈے کال دی گئی تھی اس میں آپ کو خاص طور پہ بتایا گیا تھا کہ آج کا پریشر جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وہ چارٹ موجود ہو واٹس ایپ پہ جو مڈ ڈے کال کے ساتھ آپ کو دیا گیا تھا، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آج کا جو پریشر موجود ہے وہ 46,125 کے نیچے ہوگا. ورنہ ہمیں کوئی پریشر نظر نہیں آ رہا. اور آپ ابھی اگر دیکھنا چاہیں تو 12 بجے کے بعد ہمیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں نظر آیا کہ جس میں انڈیکس 46,125 کے نیچے ٹریڈ کیا ہو. تو ہمیں بآسانی موقع ملا کہ ہم اپنے اسٹاپ لاس کو درجہ بدرجہ ٹریل کر سکیں. اور ہم ٹریل کرتے کرتے اس کو 369 اور 386 والے لیول کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا. آج کی مارکیٹ کا جو ہائی ہے وہ 46,405 رہا، جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے. اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ کی بات تو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر روز جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی پروفٹ ٹیکنگ کی پاسبلٹی ہوتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی فنڈامنٹل ٹریگر ہوا ہو تو آپ کو پھر مارکیٹ اوور ویلمنگلی کلوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اینی ویز تو میرے حساب سے مارکیٹ 46,386 369 ایریا میں ہی کلوز ہوئی ہے، بے شک اس سے 40-50 پوائنٹ نیچے ہے. اچھا جناب، 36% والیوم آج بڑھا ہے نسبتاً. پچھلے دنوں جو کل یا پرسوں کی کالیں ہیں اس پر میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ والیوم پیٹرن بتدریج بہتر ہو رہا ہے. پہلے ہم 7 کروڑ کے پیٹرن والیوم پہ تھے، پھر ہم 9 کروڑ کے اس پہ آئے، اور آج 12.5 کروڑ کا والیوم جو ہے وہ 36% اضافے کا باعث بنا. اور دوسری جو سب میں زبردست بات مجھے نظر آئی جو میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ KC 100 کے جو سٹاکس ہیں اس میں والیوم کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے. ایسا تو نہیں کہ شروع کے 5-7 اسٹاک نے 6-7 کروڑ 8 کروڑ والیوم بنا دیا اور اس کے بعد باقی والیوم ڈسٹریبیوٹ ہوا. تو نہیں، ایسا نہیں ہوا. جو ان فیکٹ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہوا کہ مارکیٹ جو ہے 100 انڈیکس جو ہے اس کے جو سٹاکس ہیں اس میں والیوم بہت اچھی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ پایا گیا. اچھا جناب، لیولز آپ کے اپڈیٹڈ ہیں. تو اوور آل پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ ہم اگر دیکھیں تو میں کافی حد تک مطمئن ہوں آج کے سیشن سے، کیونکہ والیوم اور بلز کی کوششیں دونوں بہت اچھی تھی. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ میرے حساب سے ابھی بھی یہ 386 369 کے پاس ہی کلوز ہوا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر اس کے اوپر چلتا رہے تو مزید ایفرٹ کرے گا. اور یہ ایفرٹ اس کو 46,735 700 آسان لفظوں میں 46,700 لیول تک لے جا سکتی ہیں. دوسری طرف جو مجھے اس ویک کا ہائی
اب اس مومنٹم پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ 46,900 یا 47,000 ہم ٹیسٹ کر سکتے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ. آج بدھ ہے، جمعرات اور جمعہ 2 سیشن ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ تقریباً یہاں سے کوئی 600 پوائنٹ کی دوری پہ ہے، 500 یا 600 پوائنٹ کی. تو کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے یہ پورا ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ چیزیں جو ہیں ہمیں کوئی پریشان نہ کریں. اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے ضرور ذکر کروں گا. کل میں نے چونکہ حالات پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی، تو اس ویڈیو میں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ 100 انڈیکس کو اسی طرح فالو کریں گے جس طرح کے بتایا گیا ہے. صرف ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو اور انفورسین سچویشن کے لیے تیار رکھیں گے. ہوتا کیا ہے، ایسی صورت میں کوئی نئی چیز پاپ اپ ہو سکتی ہے. اچانک آپ بریکنگ نیوز دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ جناب 2 بڑے دشمنوں میں ملاقات ہو گئی اور وہ اس کے گھر چلا گیا، یہ اس کے گھر چلا گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سلولی اینڈ گریجولی اداروں سے کچھ فیصلے آ رہے ہیں، جیسے آج فیصل وارڈا صاحب کو نااہل قرار دے دیا، جو فیصلہ کافی دن سے محفوظ تھا. مطلب کچھ لوگوں کا خیال تھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مگر کافی دن تک لٹکا رہا. اب وہ فیصلہ آیا. تو یہ اس طرح کے جو فیصلے اور باتیں ہیں یہ پاپ اپ ہوتی رہیں گی، اور یہ مارکیٹ میں والیٹیلٹی کا سبب بن سکتی ہیں. تو اس نقطۂ نظر سے ہم اس والیٹیلٹی کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ہم اس سے ڈر نہیں رہے. اگر ڈرنا ہوتا ہمیں تو کل کی کال میں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 46,000 کے اوپر مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی. ہاں 46,000 آپ کو یاد ہو، اگر میں نے کل کی کال میں کہا تھا کہ 46,000 اور 46,170 200 تک مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. ماشاءاللہ مارکیٹ اس ڈاؤٹ سے باہر آئی. مڈ ڈے کال سے پہلے تو مارکیٹ اسی ایریا میں رہی جو تھوڑا مجھے پریشانی کا باعث تھا، جس لیے میں نے 46,125 کے نیچے اسٹاپ لاس ٹریل کروا دیا تھا. مگر اس کے بعد جو پرفارمنس رہی ہے مارکیٹ کی، دیٹ واز امیزنگ. اور ابھی ہم اس تھوڑے سے شکوک کی صورتحال سے کسی حد تک باہر آئے. اچھا جناب، اب اس میں جو ہمارا رسک مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فی الوقت مجھے انڈیکس میں کوئی واضح پریشر کی نشانیاں تو نہیں نظر آ رہی، مگر پریشانیاں نظر آئیں نہ آئیں ہم رسک مینجمنٹ اگنور نہیں کرتے. تو ہمارا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ 46,277 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی، سوری معافی چاہتا ہوں، اسٹاپ لاس تو 46,122 کا ہے. اگر مارکیٹ 46,277 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہم صرف اور صرف ڈپریس والیوم دیکھیں گے، مطلب والیوم میں کمی ہوتی دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پریشر نہیں آ رہا مارکیٹ میں، کیونکہ مارکیٹ نے کوشش کرنی ہے اگر تو یہ جو موجودہ ایفرٹس ہے برقرار رہے. اس کے لیے مارکیٹ کو 46,000 کو اپنا باٹم بنانا ہوگا. یہ باٹم کیا ہے؟ 46,000 سمجھ لیجئے 44 سے لے کے 45,980 تک کا ایریا ہے جس میں مارکیٹ کو آنر کرنا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا باٹم پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.